مسئلہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مقدس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے، لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا ہے۔ اب محدثین یہاں پر فرماتے ہیں لیلۃ القدر، قدر والی رات، قدر کے معنی کچھ محدثین بیان کرتے ہیں کہ تنگی کے ہے، تنگی کے قدر کے آتے ہیں، تو فرمایا کس لیے تنگی، کس چیز کی تنگی؟ فرمایا زمین کے اوپر اتنے فرشتے لیلۃ القدر میں نازل ہوتے ہیں کہ 1 انچ بھی جگہ باقی نہیں رہتی جہاں پر فرشتے موجود نہ ہوں، اتنے فرشتوں کا رحمت کے نزول ہوتا ہے، نزول ہوتا ہے۔ اور کسی نے کہا کہ یہ رات بڑی عظمتوں والی، فضیلتوں والی ہے، اسی لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور کچھ محدثین نے کہا کہ اس میں جاگنے والے کی قدر اللہ بلند فرما دیتا ہے، دوسرے لوگوں سے اس کو اعلیٰ فرما دیتا ہے، اسی لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ الغرض، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانتے ہیں لیلۃ القدر کے بارے میں؟ آپ کیا جانتے ہیں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ کتنے ہزار مہینوں کی بولو؟ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر رات لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر ہے۔ اب آئیے توجہ فرمائیے، یہ لیلۃ القدر کی شان کیسی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امت محمدیہ سے پہلے اللہ نے کسی امت میں لیلۃ القدر نہیں رکھی تھی، یہ سرکار کی امت کی خصوصیت ہے۔ حضور فرماتے ہیں صرف امت محمدیہ پر اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، یہ شرف عطا فرمایا ہے ہم مسلمانوں پر کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت نے اس امت میں لیلۃ القدر جیسی مبارک رات رکھی ہے۔ کس لیے؟ سرکار کے وسیلے سے، سرکار کی دعاؤں سے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے جو محبت تھی نا، اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیلۃ القدر جیسا تحفہ عطا فرمایا ہے، لیلۃ القدر جیسا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو کہتا ہوا چلو، 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں، 83 years and 4 months، 1000 مہینے، 83 سال کی عبادت ایک ہی رات میں مل رہی ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر کیا جس نے 1000 سال تک عبادت کی تھی، 1000 مہینوں تک، 1000 مہینوں تک اس نے عبادت فرمائی تھی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد میں تھوڑے سے خاموش ہو گئے، کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سوچ میں پڑ گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا کہ یا رسول اللہ آپ کس سوچ میں، کس خیال میں؟ کہا کہ بنی اسرائیل کے لوگ 1000 مہینے کی عبادتیں لے کر میدان محشر میں اٹھیں گے، میری امت کی عمر بڑی کم ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اے حبیب اگر بنی اسرائیل میں 1000 مہینے کی عبادت کرنے والے ہو تو کیا ہوا؟ ہم آپ کی امت کو وہ شرف عطا فرماتے ہیں کہ آپ کا امتی اگر لیلۃ القدر کو پالے، لیلۃ القدر کی تلاش میں لگا رہے، اگر اس کو لیلۃ القدر مل جائے تو وہ بنی اسرائیل کے عابد کے 1000 مہینے ایک طرف، آپ کے امتی کی ایک رات ایک طرف۔ یہ فضل کس کے صدقے میں ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہوا۔ اب اتنی مبارک رات کو چھپا دیا گیا، کیوں چھپایا گیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لیلۃ القدر کی بشارت دینے کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام لیلۃ القدر کی خوشخبری دینے کے لیے کہ وہ کب ہے، 21 کو ہے، 23 کو ہے، 25 کو ہے، 27 کو ہے، 29 کو ہے، یہ کہنے کے لیے سرکار اپنے حجرے سے نکلے سرکار تو دیکھا کہ 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے،
دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں لیلۃ القدر کی تاریخ بتانے کے لیے میں یہ ارادہ کیا تھا، اب میں نے جب تمہیں لڑتا ہوا دیکھا، فلاں فلاں کو میں نے جھگڑتا ہوا دیکھا، تو اللہ رب العزت نے وہ تاریخ تم پر سے مخفی کر دی ہے۔ یعنی حضور کو معلوم ہے لیلۃ القدر کب ہے، لیکن امتیوں سے وہ چیز کو مخفی کر دیا گیا ہے۔ اتنی بڑی عظیم نعمت، اتنی رحمتوں والی رات جس کے اندر نماز پڑھنا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، وہ رات اگر امت محمدیہ سے اگر وہ رات کی تاریخ کا عرفان چھین لیا گیا ہے تو ہمارے جھگڑوں کی طرف سے چھین لیا گیا ہے، ہمارے ایک دوسرے سے اختلاف کی طرف سے چھین لیا گیا ہے۔ اور اگر شب قدر ظاہر ہوتی، اللہ کی ہزاروں اس میں حکمتیں ہیں، تو انسان کیا کرتا؟ سال بھر نماز نہیں پڑھتا، بس وہ ایک ہی دن کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جستجو کرنے والوں کے لیے وہ رات کو چھپا دیا ہے۔ اگر واقعی تو رات کی چکر میں ہے، تاریخ نہیں معلوم ہے، تو آدمی بولتا بھائی کہاں ڈھونڈیں گے؟ جس کو اللہ سے محبت ہے، جس کو عبادت کا شوق و ذوق ہے، وہ رمضان کی لیلۃ القدر کیا ہے؟ ایک رمضان سے لے کر وہ عید کی رات تک اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، ایسے لوگوں کو شب قدر ملا کرتی ہے، ایسے لوگوں کو شب قدر ملا کرتی ہے۔ اب محدثین کا اس میں اختلاف ہے، کچھ محدثین نے کہا کہ 23ویں رات شب قدر ہے، کہ کچھ نے کہا 21ویں رات ہے، کچھ نے کہا 25ویں رات ہے، کچھ نے کہا 27ویں رات ہے، لیکن غالب قول یہ ہے، اکثر علماء اکرام اس پر، علماء متقدمین اس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر 27ویں شب میں ہے۔ کب ہے بولو؟ 27ویں شب میں ہے۔ اس میں حدیث پاک آتی ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک سوال کیا، آپ کی رائے جاننی چاہیے۔ کہا کہ اے ابن عباس بتائیے آپ کے نزدیک کون سی تاریخ شب قدر کی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا دیکھو، هو اللہ الوتر یحب الوتر، اللہ تنہا ہے، تنہائی کو پسند کرتا ہے، وہ بے جوڑ ہے اور بے جوڑ کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آڈ نمبرز کو پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ آڈ ہے، آڈ نمبرز 1 3 5 7۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آڈ نمبرز کے اندر بھی 7 کو پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ اس نے 7 زمینیں پیدا فرمائی ہے، 7 آسمان پیدا فرمائے ہیں، اس نے جو ہے کئی چیزیں، انسان کو بنایا تو 7 مٹیوں سے بنایا، 7 پانیوں سے بنایا، 7 رنگتوں سے بنایا، الغرض اس نے ہر چیز کو 7 رکھا۔ تو یہاں پر شب قدر عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میرے نزدیک شب قدر 27ویں رمضان کو ہے۔ کب ہے؟ 27ویں رمضان کو ہے۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے، رمضان کا آخری عشرہ جاگ کر گزارنا، عبادت کے اندر اپنے آپ کو صرف کر دینا، یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی سنت ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم دیکھتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو عبادت کے لیے اپنی کمر باندھ لیتے، اتنی عبادت کرتے، آپ بھی عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں سے بھی عبادت کرواتے، راتوں میں جگا دیتے، نماز پڑھو، ذکر کرو، اذکار کرو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار کی سنت ہے تو ہم پر یہ لازم ہے کہ یہ آخری عشرے کو ویسے گزارے جس طرح اس کو گزارنے کا حق ہے، کہیں انشاءاللہ۔